مسرور قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی ادبی محفل کی نظامت سنبھالیں اور لوگوں کو اب مدعو کریں اور ہم ان کے سب گفتگو اور ان کے مقالات سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کے مذاکرے کا موضوع اردو میں مزاحمتی ادب ہے۔ گو کہ اس سلسلے میں نے خود بھی ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا تھا، مگر مجھے پتا ہے کہ وقت کی کمی ہوگی، تو اس وجہ سے میں اس کو تو موقوف رکھتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں۔ میرے آج کے شرکا میں جو ہیں شریک ہیں جناب محمد نوید شاد آرائی پاکستان سے، جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں پاکستان پوسٹ کے، اور میرے دوسرے شریک جو مہمان خصوصی ہیں نوید آرائی شاد بھی مہمان خصوصی، اور پروفیسر سلیم محی الدین صاحب مہمان خصوصی ہیں ہمارے، جو صدر شعبہ اردو وہ رہے ہیں شری شیواجی کالج پربھنی کے، اور اس میں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ پاکستان سے شریک ہو رہی ہیں، جو شاعرہ اور افسانہ نگار ہیں، اور بھی بہت سارے ان کی خدمات ہیں جو انشاءاللہ بھی آگے گفتگو کریں گے۔ اور اس مذاکرے کی صدارت جو ہے پروفیسر شیپ الرسول صاحب فرمائیں گے، جو کہ ایک محقق اور سینئر تجزیہ کار اور پروفیسر ہیں جناب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو کے۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، مہمانوں کو جیسے جیسے بلائیں گے ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرتے جائیں گے۔ اردو کا مزاحمتی ادب۔ فیض کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں سماجی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد دور حاضر کا تخلیقی ادب ہوتا ہے، اور ایسا تخلیقی ادب جو ایک تحریک کی صورت میں سماج کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے۔ سچا ادیب و شاعر مزاحمتی ادب کو تخلیق دیتا ہے۔ جناب، مزاحمتی ادب تو دنیا کے تمام ادب میں مزاحمت پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور مزاحمت معاشرے کے روپذیر ہونے والے واقعات کی بنیاد پر جنم لیتی ہے، اور جو شاعری اور نثر کی صورت میں معاشرے میں نمو پذیری اس کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ادب انسانی زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جو براہ راست اس کو متاثر کرتا ہے، اور دنیا کے تمام ادب میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر یا ادیب ہو جو معاشرے میں ہونے والے واقعات سے روگردانی کرے۔ اکثریت نے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو اپنی قلم کاری سے کرتاس پر منتقل کیا ہے، جو ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ ظلم و جبر کے ہر انداز پر قلم کاروں نے اپنے اپنے انداز سے اپنا نظریہ پیش کیا، چاہے یونان ہو یا پیرس، ترکی ہو یا فلسطین، ہندوستان ہو یا پاکستان، آسام ہو یا تبت، ہم کو ادب کے تمام گوشوں میں مزاحمتی گفتگو شعری صورت یا نثر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ مزاحمت جو آہستہ آہستہ بغاوت کی جانب بڑھتی ہے اور آزادی کے سفر پر گامزن ہو جاتی ہے، کبھی کامیابی اور کبھی پابند سلاسل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مزاحمت کسی ملک کی آزادی کے سلسلے میں کی جائے، دنیا کے ہر معاشرے میں کسی بھی ظلم و جبر کے انداز پر اس کی مخالفت میں گفتگو کرنا یا شعری صورت میں اپنے کلام کو کہنا مزاحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف ممالک کے مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز سے مزاحمت پر گفتگو کی ہے، چاہے وہ فلسطین کا محمود درویش ہو یا مصر کا ہانی السعید ہو، نزار قبانی ہو یا سمیع القاسم ہو، ناظم حکمت ہو، شیخ ایاز ہو، فیض ہو، فراز ہوں، جوش ہوں یا مخدوم ہوں، سردار علی جعفری ہوں یا کارلسنی جار ہو، تنزن تشندو ہو یا آسام کا حسین ہو، یہ تمام لوگ تو مزاحمت کی شاعری میں ان کے ناموں کو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، مگر مزاحمت کی شاعری کا اور ادب کا ایک گوشہ ایسا ہے جس پر ہم لوگ بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے خواتین کی شاعری اور ان کا نثری ادب، جو مزاحمت کے سلسلے میں تحریر کیا گیا ہے، اور جو انسانی دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ہے، اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ تو میں اس مذاکرے کے آغاز سے قبل چند
ख़वातीन के अशार के ज़रिए इस मुज़ाकरे का आगाज़ करता हूँ। अदा जाफरी कहती हैं कि ये राह गुज़र मेरे पाए जुनूं को रास नहीं, और ये तीरगी मेरी तामीर की असास नहीं। परवीन फना कहती हैं, तने नहीफ से अंबू है जब्र हार गया, सुनो के हिर्स व हवस कहर व जहर का रेला है। और जहरा निगाह कहती हैं कि जब से मेरी आंख खुली है, मैंने अपनी इस दुनिया में आग बरसती देखी है। वाह। और फहमीदा रियाज कहती हैं, बुलंद सर बेकसों की हुर्मत है, यही तो थी जिस्म जान की कीमत। और किश्वर नाहिद कहती हैं, आवाज आज़ाद हो, आवाज आज़ाद हो तो नारे मंसूर, और घुट जाए तो हसन नासिर बन जाती है। ये चंद मैंने नमूने के अशार ख़वातीन शायरात के पेश किए हैं जो मल्हामती अदब में अलामती तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने मुज़ाकरे का आगाज़ करता हूँ फराज के इस शेर के साथ, सफ़र शौक़ हो या मंजिल गम, सफ़र शौक़ हो या मंजिल गम, कोई हंगामा उठा कर गुजरो। तो आज के इस मुज़ाकरे से और इस मुशायरे से मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हंगामा अफसर साहब बर्पा करके ही रहेंगे। साहब, आज जो मेरे शुरका हैं उनमें मैं दावत दे रहा हूँ